اب چلیں گے ترکی اور بات کریں گے وہاں پر موجود تحریک منہاج القرآن کے قائد اور ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سے۔ علامہ صاحب، کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ نفلی عمروں پہ جانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ وہی رقم اور وہی صلاحیت جو ہے وہ ان سیلاب زدگان کی مدد پہ خرچ کی جائے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں اس بات کو 100% درست قرار دیتا ہوں، شریعت کے روح سے، حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی روح سے اور احکام دین کے روح سے۔ جہاں قوم سیلاب کی نظر ہو رہی ہے، لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، لوگ لٹ گئے، ملینز کی تعداد میں بے گھر ہو گئے، ایسے حالات میں اہل ثروت لوگ نفلی عمرے پر جائیں، نفلی حج پر جائیں، یہ بجائے خود بعید نہیں کہ اللہ اس عمل کو ظلم قرار دے بجائے اجر و ثواب دینے کے۔ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر غریبوں کی مدد کرنا فرض ہے۔ نفلی عمروں اور نفلی حجوں اور نفلی دیگر ان سے بہتر سب سے بڑا صدقہ غریب کی مدد کرنا، لٹتے ہوئے شخص کو گھر مہیا کرنا، چار دیواری دینا، اس کو چھت دینا، اس کو لقمہ پہنچانا، ان یتیم بچوں کی مدد کرنا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کو لباس دینا۔ تو یہ کئی نفلی حج اور کئی نفلی عمرے کرنے سے زیادہ بدرجہ بہتر یہ اس وقت سب سے بڑا صدقہ اور عبادت ہے، نیکی۔ اچھا علامہ، اپنے پیسوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، جو فرض حج جس نے پہلی مرتبہ حج پہ جانا ہے اس کو تو جانا چاہیے نا اس سال؟ اچھا، یہ بھی عرض کر دوں میں، اگر جس نے پہلی بار جانا ہے حج پر اور یہ شریعت میں اس پر فرض نہیں ہے کہ 2010 میں ہی جائے گا تو ادا ہوگا، اگر اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو وہ 2011 میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس آفت میں اگر فرض حج کو بھی اگلے سال پینڈنگ کر دے اور آفت زدگان کی مدد پہ پیسہ خرچ کر دے، اللہ رب العزت اسے کئی نفلی حجوں کا ثواب ادا کر دے گا۔ اللہ نے اگر زندگی دی تو اللہ اگلے سال کر لے گا۔ اچھا علامہ صاحب، حج کے بعد پیسے والا بھی اگر ان غریبوں لٹے ہوئے پہ خرچ کر دے تو اللہ قبول کرے گا۔ علامہ صاحب، اس سے ایک اور سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ اگر فرضی حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو ظاہری بات ہے جو بندے روزے نہ رکھ کے خدمت کرنے والے جو سیلاب زدگان کے اس وقت ریلیف یا ریسکیو کی ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں، تو کیا وہ فرض روزے کو بھی مؤخر کر سکتے ہیں اس کام کے لیے؟ نہیں، فرض روزہ مؤخر نہیں ہو سکتا، وہ ہر سال کے لیے فرض ہے۔ حج چونکہ پوری عمر میں ایک بار فرض ہے، پوری عمر میں اللہ پاک نے اس میں بڑی چھوٹ اور آسانی دی ہے، لہذا اس کو تو اللہ کے توکل پر کہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال کر لوں گا، یہ نیت کر لے تو انما الاعمال بالنیات۔ روزہ اور نماز مؤخر نہیں کر سکتے چونکہ وہ روزانہ 5 اور روزہ ہر سال فرض ہے۔ البتہ جو غریب مریض لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے فدیہ ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے روزے کی جگہ جن پر فدیہ واجب ہے وہ فدیہ کے پیسے سیلاب زدگان کی امداد میں بھیجیں۔ اچھا علامہ صاحب، جو اعتکاف ظاہری بات ہے رمضان کے آخری عشرے میں اس کا بھی موقع آتا ہے اور ایک انتہائی متبرک عبادت ہے، آپ ماشاءاللہ خود بھی ہر سال بیٹھتے ہیں اور پورا ایک شہر اعتکاف بھی بساتے ہیں آپ لاہور میں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اس مرتبہ اعتکاف پہ بیٹھنا افضل ہوگا یا کہ ان اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ وقت جا کے سیلاب زدگان کی خدمت میں صرف کر دیں؟ یہ اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ ٹھیک، اگر کچھ لوگ بعضوں کے بہاف پہ بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے سنت قبول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ سنت جو ہے یہ کفایہ ہے، لہذا جو لوگ اگر اس نیت کے ساتھ چلے گئے اور وہ وقت انہوں نے ان کی امداد پہ خرچ کر دیا تو اللہ پاک ان کو بھی نفلی کئی اعتکافات سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ اعتکاف بھی جائے اور وہاں بھی مدد کے لیے نہ جائیں۔